سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیصل مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں A1 ٹی وی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کراچی بجلی کے اعصاب شکن بحران میں مبتلا، جس کے باعث متعدد علاقے 24 میں سے 12 گھنٹے بجلی سے محروم رہتے ہیں۔ کراچی، لیاقت آباد، ملیر، گلشن اقبال، گلشن جوہر، سکیم 33، گارڈن ایسٹ، دھوبی گھاٹ، لیاری، کماڑی اور کلفٹن میں بجلی کی فراہمی معطل۔ وزیر اعظم عمران خان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس سے آج خطاب کریں گے۔ عمران خان اہم قومی عالمی مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرتے ہوئے مظلوم کشمیریوں کی آواز اقوام عالم تک پہنچائیں گے۔ کورونا صورتحال اور ترقی یافتہ ممالک کی کردار پر اظہار خیال بھی وزیر اعظم کے خطاب میں شامل ہوگا۔ وزیر اعظم کا خطاب پاکستانی وقت کے مطابق رات 11 بجے دکھایا جائے گا۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز کا رحیم یار خان کا دورہ، تربیتی مشقوں کا معائنہ کیا۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے رحیم یار خان اور سالہ پٹ پہ فوجی مشقیں جاری، جن میں پاک فوج کے جوان پیشہ ورانہ صلاحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ فوجی مشقوں میں کراچی اور پنو عاقل کے جوان حصہ لے رہے ہیں۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز نے فوجی مشقوں کا معائنہ کیا، جوانوں کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی معیار کو سراہا۔ لائن آف کنٹرول کے جوارہ سیکٹر کا دورہ کرنے والے سفارتکاروں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے تاثرات لوگوں تک پہنچائے اور بہتر انتظامات پر DG ISPR کا شکریہ بھی ادا کیا۔ بجلی صارفین کے مشکلات میں مزید اضافہ، نیپرا نے بجلی ₹1.62 فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ صارفین پر 165 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اضافہ اکتوبر 2019 سے مارچ 2020 تک کے 2 سماہی ایڈجسٹمنٹ کے مد میں کیا جائے گا۔ بجلی مہنگی کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن کے بعد ہوگا۔ فیصلے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ یوٹیلیٹی سٹور میں مہنگائی کا طوفان، یوٹیلیٹی سٹورز پر ملنے والی 41 اشیاء کی قیمتوں میں 5 روپے سے 538 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ خوردنی تیل یعنی کوکنگ آئل 17 روپے تک مہنگا ہو گیا، جبکہ برانڈڈ گھی کی فی کلو قیمت میں 4 روپے اضافہ ہوا۔ برانڈڈ شیمپو 9 سے 20 روپے تک مزید مہنگے ہو گئے، جس کے بعد 90 ملی گرام شیمپو کی بوتل 79 سے بڑھ کر 98 روپے ہو گئی۔ لال مرچ کی 100 گرام کا پیکٹ 49 روپے مہنگا ہو گیا۔ نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کا اطلاق بھی فوری ہوگا۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے سبب مزید 7 افراد جان کی بازی ہار گئے اور اس وبا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 6444 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 798 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 3,09,015 ہو گئی۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب دنیا میں 9,87,742 افراد ہلاک اور 3,24,13,887 متاثر ہو گئے۔ دنیا میں کورونا سے متاثر 2,39,28,599 افراد صحت یاب ہوئے اور ایکٹیو کیسز کی تعداد 74,97,556 رہ گئی ہے۔ کورونا مریضوں کی تعداد کے تناسب سے امریکہ پہلے، بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔ بھارت میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے قتل کے خلاف ہندو برادری سراپا احتجاج۔ آج اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے دھرنا دیا جائے گا۔ ملک بھر سے ہزاروں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پہنچ گئے۔ مظاہرین کا بھارت میں موجود RSS اور را کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا مطالبہ۔
اوباڑہ کے علاقے مرید شاخ میں پولیس کا منشیات فروشوں اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ایس ایس پی گھوٹکی کی ہدایت پر تھانہ کھابڑہ کی حدود بوٹلہ اور وسایو چاچڑ میں عبدالستار میرانی کے گھر میں موجود شراب کی بھٹی پکڑی گئی۔ 300 لیٹر کچی شراب برآمد کر کے 2 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ چشتیاں کے نوائی علاقے چیک نمبر 50 فتح کی رہائشی خاتون کو گن پوائنٹ پر اغوا کرنے کے بعد جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ متاثرہ خاتون کی مدعیت میں 3 افراد کے خلاف تھانہ سٹی ڈویژن چشتیاں میں زیر دفاع 376 تے کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے ملزم طاقتور اور با اثر ہیں، پولیس تھانے میں میری سنوائی نہیں ہو رہی۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد کشمیری عوام خود کو بھارت کا حصہ نہیں سمجھتے۔ بھارت سے جان چھڑانے کے لیے عوام چینی حکومت کو بھی قبول کرنے کو تیار ہے۔ بھارتی صحافی کو دیے گئے انٹرویو کے دوران فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کو انڈیا نے جو کچھ کیا اس نے بھارت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ کشمیری اب خود کو بھارت کا حصہ نہیں سمجھتے۔ فلسطین میں انتخابات، ترکی کی مدد سے 15 سال فلسطین کی 2 بڑی جماعتیں حماس اور الفتح کے درمیان انتخابات کے حوالے سے تاریخی معاہدے طے پا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس اور الفتح کے وفود کی ترکی میں مذاکرات ہوئے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے ترک صدر رجب طیب اردگان سے مفاہمت کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی تھی۔ جونیئر ایشین کپ ہاکی ٹورنامنٹ کی تیاری کے لیے قومی ہاکی جونیئر کھلاڑی کا فزیکل فٹنس ٹریننگ کیمپ ایبٹ آباد میں جاری۔ کیمپ میں 35 میں سے 34 کھلاڑیوں نے رپورٹ کی، جبکہ ایک کھلاڑی افراز انفٹ ہونے کے باعث کیمپ میں ابھی تک شریک نہ ہو سکا۔ کیمپ میں شریک تمام کھلاڑیوں کے صبح و شام کے سیشن میں یو ٹیسٹ، BMI ٹیسٹ، FAT لیول اور شوگر لیول ٹیسٹ کیے گئے۔ ماڈل ایان علی نے اپنی آمدن کا 50% حصہ فلاحی کاموں کے لیے وقف کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایان علی کا کہنا ہے کہ اپنی ڈیبیو البم اور تمام پروجیکٹس کا 50% منافع فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دوں گی۔ ان کا کہنا ہے خواتین اور بچوں کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہوں، ہمیشہ سوچا کہ دنیا میں بہتری کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ A1 ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیں A1 ٹی وی کے ساتھ اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔